نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورۃ صافات کی آیت نمبر 50 سے شروع کریں گے تفسیر۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ بس وہ جنت والے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے۔ پچھلی آیات میں اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی جانے والی نعمتوں، ان کی خوشیوں، کھانے اور مشروبات اور خوبصورت بیویوں اور خوشنما مجالس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ان کی آپس کی بات چیت کا، اور پھر یہاں ایک دوسرے کو ماضی کے واقعات ایک بتانے کا ذکر ہے۔ یعنی اہل جنت جب جنت کے مسندوں پر آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے، تو وہ ان واقعات کو بھی یاد کریں گے جو دنیا میں گزر چکے، کہ دنیا میں ہمارے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اور ہم کس طرح ان مشکلات میں سے گزرتے ہوئے یہاں تک آ کر پہنچے۔ تو یہ ایک دلچسپ گفتگو ہوگی، اسی کا ایک حصہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اب یہاں نام نہیں لیا گیا، بعض کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اقبلہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے روبرو ہونا اور اس کی طرف متوجہ ہونا۔ تو اقبل بعضهم علی بعض، یعنی وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے۔ اور یہ بات کرنے کا اصل طریقہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو اس کی طرف توجہ بھی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے تو صرف چہرے کے ساتھ نہیں بلکہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اس کی طرف پوری طرح دیکھتے تھے، اور یعنی اپنی باڈی لینگویج سے بھی اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں۔ آج کل حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ بچوں سے بات کریں، بڑوں سے بات کریں، ہاتھ میں موبائل ہیں اور ہاں ہاں کرتے جاتے ہیں اور نظریں ان کی موبائل پر۔ اور اچھے بھلے میں نے سمجھدار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھ کر، جہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھ کر ہاتھ میں فون پکڑا ہوتا ہے، اور وہ چونکہ ایک ایڈکشن ہو چکی ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اسی کی زیارت کرنا، تو پھر بات کسی سے کر رہے ہوں گے اور بات کے درمیان میں ایک دم فون دیکھنا شروع کر دیں گے۔ کس قدر بد اخلاقی کی بات ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے مجلس میں ہیں جہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا اپنا ایک ادب بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے واقعی اتنے ضروری کام ہے تو پھر آپ گھر پہ ہی رہیے، فون ہی دیکھنا ہے تو فون کے ساتھ دل بہلائیے، پھر مجلس میں کس لیے شریک ہوئے۔ اور اس سے بڑی آفت یہ جو ایپل واچ پہن لی ہے، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ یعنی بعض لوگ تو بیٹھے بیٹھے، یعنی کہ ٹائم دیکھنے کے لیے تو سامنے بھی کہیں نہ کہیں کلاک ہوتی ہے، یا اگر ٹائم دیکھنا ہو تو انسان اس کے دیکھنے کے لیے ایک دوسرے سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ ٹائم کیا ہوا ہے، یعنی زبان سے اظہار کر کے پھر اس کے بعد انسان دیکھ لے تو اور بات ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے اور بات ہوتے ہوتے نگاہیں نیچے چلی جاتی ہیں کہ اچھا اور اب کیا نوٹیفیکیشن آیا ہے، جی کیا چیک کرتے ہیں؟ بہت کچھ چیک کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی، یعنی کھیل کھلونے ملے ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ دل بہلا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جنت میں بھی کچھ ادب آداب ہوں گے، اور یہاں پر جو صیغہ استعمال ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، نہیں، یہاں فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اقبال کا معنی ہوتا ہے کسی کے روبرو ہونا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کو فیس کرنا۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟
یعنی آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز میں آپ اپنا چہرہ یا اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں؟ سارا قبلے کی طرف کرتے ہیں. آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو کبھی ادھر منہ کر لیں کبھی ادھر منہ کر لیں، ایسا تو نہیں ہوتا. تو فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے گزشتہ واقعات یاد کریں گے. اگلی 3 آیتیں. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. وہ کہا کرتا تھا کیا بے شک تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم بدلہ دیے جائیں گے؟ اس سے پیچھے نہیں، یہی ہے. ٹھیک ہے. 51 آیت. جی ٹھیک ہے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا. قال قائل منہم یعنی انہی میں سے ایک بات کرے گا. انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا. قرین ایسے ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں جو ہم عمر ہو یا پھر اوصاف میں ہم پلہ ہو، ایک جیسا ہو، ویسے قوت میں یا بہادری میں یا پھر علم میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو. یہ صرف اچھی صفات کے لیے نہیں، عموماً برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی قرین برے ساتھی کے لیے بھی آتا ہے. شیطان کو بھی قرین کہا گیا ہے. جب 2 اونٹوں کو ایک رسی سے باندھ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرنت البعیر مع البعیر، یعنی اونٹ اونٹ کے ساتھ ملا کے باندھ دیا گیا ہے. انی کان لی قرین یعنی دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور وہ مجھے ایمان لانے سے روکتا تھا. یہ بات یہاں نہیں ہے لیکن کرتا وہ ایسا ہی تھا، اور خاص طور پر آخرت پر ایمان لانے میں سے. اس قرین کے بارے میں علماء نے 3 اقوال کا ذکر کیا ہے. ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد شیطان ہے اور وہ اس کو بہکاتا تھا تو یہ اس کی بات نہیں مانتا تھا. دوسرا یہ کہ اس کا کوئی کلیگ تھا، شراکت دار تھا، جو اس کو کفر کی دعوت دیتا تھا لیکن یہ اس کی دعوت قبول نہیں کرتا تھا. یہ ابن عباس کا قول ہے. تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ اس سے مراد وہ 2 شخص ہیں جن کو سورۃ الکہف میں ذکر کیا گیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، تو یہ وہی واقعہ ہے. اور یہ مکمل واقعہ جو بیان کیا گیا ہے ان دونوں میں سے جو مومن جنت میں جائے گا وہ جہنم میں جانے والے اپنے ساتھی کے بارے میں یہ بات کرے گا. تو میرا ایک دوست تھا، وہ کیا کہا کرتا تھا؟ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ یعنی تم بھی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت اور حساب کتاب اور جزا سزا کو مانتے ہو؟ کیونکہ وہ خود نہیں مانتا تھا تو اس کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے یقین آتا ہے. بعید از قیاس سمجھتا تھا، یعنی یہ تو ناممکن سی بات ہے اور تم ایسی ناممکن بات کے اوپر کیسے بھلا یقین کر رہے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. پھر وہ مزید یہ بھی کہا کرتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے یعنی دنیا میں ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم قبروں میں ڈال دیے جائیں گے، وہاں ہمارا جسم مٹی ہو جائے گا. وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، یعنی گوشت مٹی بن جائے گا اور باقی ہڈیاں رہ جائیں گی، یعنی جسم پرانا ہو جائے گا. اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا پھر ہمیں جزا سزا دی جائے گی. مدینون مدین کی جمع ہے، دان یدین دینن سے، اس سے اسم مفعول جو ہے مدیون ہے.
اور مدیون جو ہے وہ غلام کے لیے بھی آتا ہے جس سے حساب لیا جاتا ہے. تو دین بدلہ اور جزا سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی اور پھر ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ دو لوگ ہیں، ایک مومن ہے اور ایک غیر مومن ہے، اور یہ دنیا میں اس قسم کی گفتگو کیا کرتے تھے. اور یہ مکالمے بہت جگہ ہوتے ہیں جہاں بھی مسلم نان مسلمز اکٹھے کام کرتے ہیں، یہ اکٹھے کسی وجہ سے پڑھتے ہیں یا کسی بھی کام میں شراکت دار ہوتے ہیں، کوئی بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں. تو جہاں کبھی سیاست پہ بات ہو جاتی ہے، وہاں کبھی ہیلتھ پہ، کبھی ریلیجن پہ بات ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے انسان اپنے آئیڈیاز یا اپنے بلیفز جو ہیں وہ ایکسچینج کرتا ہے. تو اس موقع پر لوگ اپنی حیرت کا بھی اظہار کرتے ہیں، اچھا ایسا بھی ہوگا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ واقعی ایسا ہوگا. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو صرف وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ دوسرے کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو تم سوچتے ہو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج مسلمان بچوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دین سے دور ہو چکی ہے. جب ان کا انٹریکشن ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا جن کا آخرت پر کوئی یقین نہیں تھا، تو انہوں نے ان مسلمان بچوں کے اندر بھی ایسے ڈاؤٹس کریٹ کر دیے کہ یہ سب تمہارے ماں باپ کا خیال ہے، انہوں نے تمہیں یہ باتیں بتا دی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور بعض اوقات اتنے کنونسنگ انداز میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان ہل کے رہ جاتا ہے، خاص طور پر جس کے اپنے اندر ایمان راسخ نہ ہوا ہو، جس کا ایمان صرف سنی سنائی باتوں پر ہو، صرف دوسرے کہتے تھے تو میں بھی کہتا تھا، اور جب کسی اور نے کوئی دوسری بات کہی تو میں نے پہلے کی بات چھوڑ کے دوسرے کی اختیار کر لی. نیکسٹ آیا. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. وہ کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ پس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا. اب باتیں کرتے کرتے ایک دم وہ کیا کہے گا؟ تم نے دیکھنا ہے میرا وہ ساتھی جو ایسی باتیں کیا کرتا تھا؟ اور وہ دوسری طرف جیسے کوئی ونڈو کھلے گی اور اس میں سے جہنم کا سین نظر آئے گا، اور اسے کہے گا وہ دیکھو درمیان میں ہے کہیں. جہنم بہت بڑی بلا ہے، بہت وسیع ہے، اور اس میں ہر قسم کے مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، کالے، گورے، سب قسم کی نسلیں اس میں ہوں گی. اس میں باتیں کرتے کرتے ایک دم سپاٹ کر دینا کہ وہ دیکھو وہ میرا قرین ہے وہاں سزا بھگت رہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر انسان ایک لمحے کلک کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے تو وہاں بھی اب یہ مشکل نہیں، وہاں بھی فوری فوری وہ دیکھ لیں گے کہ کون کس حال میں ہے. جہنم والوں کا حال جنت والوں کے لیے معلوم کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا. تو وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا، اپنے ہم نشینوں سے کہے گا فَهَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ یہ اطلاع کا لفظ جو ہے نا یہ طلع سے ہے، طلع یطلع طلوعا ومطلعا، تو اس کا مطلب ہے سورج کا طلوع ہونا، طلوع آفتاب. تو اسی سے استعارے کے طور پر طلع علینا فلان، طلع البدر علینا، یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کسی کا سامنے ظاہر ہونا اور جگہ پہ پہنچ کر جھانکنا. مطلعون کا مطلب جھانک کر دیکھنے والے، یعنی اس طرف توجہ کرنے والے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کو، ہاں، لیکن ہم اس کو پڑھتے کیا ہے؟ مطلع، جو کہ غلط پروننسیشن ہے.
تو مطلع کا مطلب ہے جھانکنے والا، یعنی ہم آپ کو مطلع کرتے ہیں، یعنی بتا رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں، اطلاع دینے والا. تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک ابھارنے کے لیے استعمال ہوا ہے. دیکھنا چاہو گے؟ وڈ یو لائک ٹو سی؟ دکھاؤں میں آپ کو جس طرح ہم بات کرتے ہیں؟ ذرا جھانک کے تو دیکھو، دیکھو تو صحیح، دیکھو وہ کس طرح مجھ سے باتیں کرتا تھا اور آج دیکھو اس کا انجام کیا ہوا. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. تو وہ جھانک کے دیکھے گا، جس کو کہے گا تم دیکھنا چاہو گے دیکھو وہ، تو وہ جو ہی جھانکے گا. عام طور پر ونڈو سے جھانکنے کے لیے لفظ آتا ہے. جھانک کس کے لیے آتا ہے؟ یعنی جب کسی خاص جگہ سے انسان کسی سوراخ سے یا کسی کی ونڈو سے باہر کو دیکھتا ہے، ایسے توجہ کر کے دیکھتا ہے، اچھا بلا دیکھوں کیا ہے، یا کسی سوراخ سے دیکھتا ہے، تو وہ بھی جھانک تانک ہوتی ہے، یا در سے، دراڑ سے. تو وہ اس کو دیکھے گا فی سواء الجحیم. سوا کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے برابر، یہاں مانا ہے درمیان. کیوں درمیان کو، برابر کو درمیان کیوں کہا گیا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جیسے آپ پیچھے ہی دیکھ رہے ہیں نا، لوگو ہے، یہ درمیان میں ہے، تقریباً درمیان میں ہی ہے. کیوں درمیان میں؟ کیونکہ اس کا ہر طرف سے فاصلہ برابر ہے. جی سینٹر پلیس ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی جی یہ میں اس لیے کہ پھر آپ کو کنفیوژن نہ ہو، جہاں کہیں بھی سوا کا لفظ آئے گا نا، یا تو برابری کے معنوں میں آئے گا یا پھر درمیان کے معنوں میں آئے گا. ٹھیک ہے. صراط السوی کا لفظ بھی آتا ہے، تو سوا کا لفظ صراط کے لیے بھی آتا ہے، درمیانہ راستہ. تو اس میں اس میں آپ دیکھیں جی، ہاں سواء علیہم، وہاں برابر کے معنوں میں ایک جیسا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے؟ ایک جیسا. تو اس لیے وہ درمیان میں آ گیا. تو وہ مومن اپنے دوستوں کے ساتھ اس جگہ کو دیکھے گا، جھانکے گا، تو وہ قیامت کا منکر بھڑکتی آگ کے بیچ میں پڑا ہوا ہوگا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کی جو قوتیں ہیں دنیا کی قوتوں سے زیادہ ہوں گی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. لا تدرکہ الابصار. دنیا کی ہماری نگاہوں میں یہ طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے تھے صرف تجلی دیکھ کر. لیکن وہاں پر جو طاقتیں عطا کی جائیں گی وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گی. تو جنت اور جہنم کا تو فاصلہ ہی بہت زیادہ ہوگا، بہت فاصلہ ہے. جنت جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے، اور اس میں سے بھی خاص طور پر جو جنت الفردوس ہے اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. تو آپ دیکھیے کہ عرش کے اوپر پھر کیا ہے، یعنی عرش جو ہے وہ آخری مقام ہے ایک طرح سے. تو وہ دنیا میں جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، مقربون ہیں، سابقون ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں اور اس قربت کے لیے وہ لمبے سجدے کرتے ہیں، کیونکہ سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور ایسے کام کرتے ہیں لوجہ اللہ جو بھی ہیں، تو وہ وہاں پر رکھے جائیں گے. اور انسانوں میں سے جو بدترین انسان ہیں، جو منافق ہیں، وہ پھر درک الاسفل، سب سے نچلی جگہ پر ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ سب سے نچلے گڑھے اور سب سے بلند جگہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا. یہ صرف زمین کو آپ دیکھ لیے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ، اور آسمان سے پھر مزید 7 آسمانوں کا فاصلہ، اور پھر اس کے بعد پانی، اور اس کے بعد جنت، اور پھر عرش. بہت فاصلے ہیں. یعنی اتنے زیادہ فاصلوں کے باوجود بھی وہ بس ایک منہ موڑنے کی دیر ہے اور اس خاص چیز کی طرف، کیونکہ جنتی جو طلب کریں گے ان کو مل جائے گا نا. اب ان کی طلب کیا ہوگی کہ وہ دیکھیں، بس جو ہی ان کی طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ تو کو پتا ہے کہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت، فوراً وہ منظر ان کے سامنے کر دیا جائے گا.
جہنم کی گہرائی میں اس کو دکھا دیا جائے گا۔ اب بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ لائیو ویڈیو فیس بک پروگرام کرتے ہیں تو وہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز اور تصویر دونوں کہاں پہنچ رہی ہوتی ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر۔ تو یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائے ہوئے طریقے سسٹمز ہیں اور بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جہنم میں جا کر تو لوگوں کی شکلیں بھی بگڑ جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ ان کی خواہش پوری کرے گا اس کو دکھانے کی، تو وہ اس کی شکل اسی طرح پھر نظر آ جائے گی کہ اس کو پہچان لیں گے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ اس کو نہ بتاتا تو وہ اس کو پہچان نہ پاتا، کیونکہ اس کا حسن، اس کی سلوٹیں اور چہرے کے سب آثار متغیر ہو چکے ہوں گے، تبدیل ہو چکے ہوں گے، کیونکہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ جو گال کی کھال ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ جبڑے کب باہر نکل نظر آتے ہیں؟ جبڑے کب؟ آپ نے سری بھنی ہوئی دیکھی ہوگی کہ وہ جب بھنی جاتی ہے تو اس کی ساری کھال جل جاتی ہے، تو وہ دانت جو ہوتے ہیں نا بکرے کے، وہ نظر آنے لگتے ہیں، یہ سکڑ جاتی ہے، جل کے سکڑ جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی جہنمیوں کا حال یہ ہوگا، تو شکل تو بدل جائے گی، بڑھاپے سے شکل بدل جاتی ہے۔ سارے بوڑھے لوگ ایک جیسے، بچے ملتی جلتی شکلوں کے نظر آتے ہیں نا، ایسے بوڑھے لوگ بھی ایک جیسی شکلوں والے نظر آتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ تو جہنمیوں کی شکلیں بھی اسی طرح بگڑ چکی ہوں گی۔ سورۃ المدثر میں آتا ہے وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے، وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال ادھیڑ دے گی، لواحۃ للبشر۔ اب نہ صرف یہ کہ یہ اس کو دیکھیں گے بلکہ بات کریں گے۔ نیکسٹ 2 آیس۔ قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ وہ کہے گا اللہ کی قسم، بے شک قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ قالا، کہے گا وہ جہنمی بولے گا، تاللہ، سوری، وہ مومن بولے گا جہنمی سے، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، ان کدت لتردینی، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے۔ آپ نے وہ پڑھا نا والمتردیہ، تو تردی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گر کے مرنا، یعنی تو مجھے ایمان سے کفر کی حالت میں لے جاتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا، تیری بات مان لیتا تو تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ یعنی قریب تھا کہ تو مجھے اللہ سے دور کر دیتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، یعنی میرے رب نے مجھے ثابت قدمی کی نعمت سے نہ نوازا ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ عذاب دیے جانے والوں میں حاضر ہوتا۔ محضرین کا لفظ احضر یحضر احضار سے ہے، یہ شر کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اسی کا احسان ہوتا ہے تو بندہ بچتا ہے، وہی بچاتا ہے تو بچتا ہے، ورنہ بچ نہیں سکتا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور عظمت بہت بڑی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ جنتیوں جہنمیوں کے درمیان بات چیت کروا سکتا ہے، وہ بگڑی ہوئی شکل کے شخص کو دکھا سکتا ہے،
لیکن سب سے اہم بات جو یہاں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ برے ہم نشین سے بچنا چاہیے، اور یہی بات ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی بھی چاہیے، اور ان اس معاملے میں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی دوستی کس سے ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، کیونکہ بہرحال ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اثرات ماحول کے ضرور ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں پہ نہیں بھی ہوتے۔ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اور پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی ہے کہ عبادت جو ہے اس کی 3 شرائط ہوتی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی چیز ارادہ ہوتا ہے۔ آپ خود کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ڈیسیژن کیا ہے۔ دوسری چیز پھر اخلاص ہوتا ہے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ پھر طریقہ کیا ہے، کس طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، کیا اسی طریقے کے مطابق جو اللہ نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی کا کوئی طریقہ ایجاد کر لیا۔ اب دیکھیں کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں لوگوں نے ماحول کا، دوستوں کا، آم، قریبی رشتہ داروں کا کوئی اثر قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت آسیہ کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون۔ مثال بیان کی، کس لیے مثال بیان کی؟ کیا خیال ہے کیوں مثال بیان کی؟ اللہ نے ان کی مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے، ثابت قدمی کی مثال ہے یہ کہ فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ مجھے جنت کا اپنے پاس، عندک اپنے پاس گھر عطا کر۔ اس کا کیا ارادہ تھا، اس کی کیا چاہت تھی، اس کی کیا خواہش تھی کہ میرا گھر اللہ کے قریب ترین ہو، جہاں میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ کتنی عقل مند عورت تھی، ایک طرف فرعون ہے ایک طرف رب ہے، وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور اصل رب بھی رب ہے، اصل رب تو ہے ہی رب۔ اس کا انتخاب کیا تھا، کس چیز کو اس نے لیا۔ ہم دنیا میں اتنی مصلحتوں کا شکار رہتے ہیں اور کمپرومائز کرتے جاتے ہیں، ایمان پہ، دین پہ، اخلاق پہ، عبادات پہ، ہر چیز پہ۔ کہیں کہیں ہم سٹینڈ نہیں لیتے کہ نہیں یہاں یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، ساری دنیا ایک طرف ہے، ہم ایک طرف، اور ہمارا ارادہ ایک طرف۔ ہم ہم نے سوچ لیا، ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ لوگ کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں، کیا دیں گے ہمیں؟ اگر یہ بات بندے کو سمجھ آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ کے دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا پھر کچھ مشکل نہیں رہتا۔ نہ انسان کو کسی بےزتی کا ڈر ہوتا ہے، نہ انسان کو کسی بھوک کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ رازق بھی اللہ ہے۔ جو خوف خطرات انسان کو نظر آتے ہیں ان سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ حیاتی کلہ للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے، تو میں دوسروں کو بیچ میں حصے دار کیوں بنا رہی ہوں؟ تو یہ کچھ لیم ایکسکیوز ہوتا ہے عام طور پر کہ جب انسان کہتا ہے کہ فلاں فلاں کو نہیں مانتا، اس کو پسند نہیں، وہ نہیں چاہتا، گھر والوں کو پسند نہیں۔ ٹھیک ہے انسان ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، حکمت کے ساتھ چلے، سب کچھ کرے، لیکن جب آپ کا اپنا ارادہ ہوتا ہے نا، اور وہ ظاہر بھی ہوتا ہے، جن چیزوں میں آپ کا اپنی مرضی کہیں ہوتی ہے آپ اپنی مرضی خوب چلاتے ہیں، کچھ خریدنا ہو، کچھ لینا ہو، کچھ دینا ہو، کچھ کرنا ہو، کچھ نہ کرنا ہو، جہاں ہماری مرضی نہیں ہوتی تو ہم ڈھیٹ بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ وقتی دنیاوی فائدے ہوتے ہیں جہاں ہم ڈھیٹ بنتے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے تو ہم ذرا بھی اسٹینڈ نہیں لیں، اس کو نہیں ناراض کر سکتے، اس کو نہیں۔ مقصد ناراض کرنا تھوڑی ہے، وہ خود ہی روٹتا چلا جا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، تم نے یہ نہ کیا تو میں روٹ جاؤں گا، تم نے یہ نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، تم یہ نہ، ہر وقت کی دھمکیاں۔
تو اس وقت انسان کو اپنے ایمان کو بھی تو بچانے کی فکر کرنی چاہیے نا، خاص طور پر ایمان کو. ایمان پر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر اگر آپ کے ہاتھوں کوئی شخص مسلمان ہو تو اس کے ساتھ یہ بات ضرور کیجیے بیٹھ کے کہ مشکلات آئیں گی لیکن آپ نے اپنے ایمان کو حاصل نہیں جانے دینا، کیونکہ آگے آگ ہے، آگے خطرناک خطرناک گھاٹی ہے جس میں گر جائیں گے انسان. یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے اعلیٰ ترین استقامت کی مثالیں پیش کی. لیکن انسان کو بہرحال اپنی کمپنی کا ضرور خیال کرنا چاہیے، اور خصوصاً ایسے لوگوں کی کمپنی کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے جو ہم پر انفلوئنس کر رہے ہوں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہم انفلوئنس کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں بھی ہوتا لیکن آہستہ آہستہ آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا انفلوئنس ہم پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو پھر انسان کو پتا ہے نا کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، یہ یہاں میں کمزور ہوں، تو پیچھے ہٹ جائے. اور اگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو ساتھ رہنا ہی رہنا ہے، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نا، انسان بعض اوقات کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا، تو پھر اس چیز سے تو ضرور بچیں جس کو کرنے کا وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کر حکم دیتے ہیں. ان چیزوں سے آپ بچیں، نہ قلبی طور پر ان چیزوں کا ساتھ دیں اور نہ عملی طور پر کہ ہاں یہاں تک میرا آپ کا ساتھ ہے، اس چیز میں ساتھ نہیں دے سکتی، معاف کر دیں مجھے آپ، میں پیشگی معافی چاہتی ہوں. یہ نہیں ہو سکے گا. کر کے تو دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور خاص طور پر ہلاکت میں ڈالنے والے وہ کام جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کیا تو معاملہ خراب ہوگا، تو پھر ان چیزوں کو وہ جو مزین کر کے پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں کانشیس رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کوئی جاب پر مجبوری ہے یا کالج میں یونیورسٹی میں مجبوری ہے کہ آپ کو ایسے ماحول میں رہنا پڑ رہا ہے، یا کہیں شادی ایسی جگہ پر ہو گئی ہے، سسرال ایسا ہے، یا کسی بھی وجہ سے آپ جو بھی انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتے ہیں آپ کو ایسا آ، کرنا پڑ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں آپ کے آس پاس، وہ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ جو آپ کو پنپنے میں مدد دے، تو لازماً اپنے لیے دوسری جگہ کوئی ایسا انوائرمنٹ رکھیں کہ جس میں آپ کو ساتھ ساتھ نرشمنٹ ملتی رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ بھی رہیں تاکہ جو ادھر کے اثرات ہیں وہ ساتھ ساتھ دھلتے رہیں. یعنی کوئی ایسی کلاس اپنے اوپر باندھ لیں، کوئی ایسا دین سیکھنے سکھانے کا طریقہ، کوئی ایسے نیک لوگوں کی کمپنی کہ جہاں پر آپ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے کوئی غذا حاصل کر سکیں. راتب نابلسی نے تفسیر کی ہے، بہت اچھی تفسیر ہے ان کی، آڈیو بھی ہے اور عربی میں انہوں نے آڈیو کو لکھ بھی لیا ہے، نیٹ پہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اثر قبول کرتا ہے. آپ تاجر کے ساتھ رہیں تو آپ خواہش کریں گے کہ آپ بھی تاجر ہوں، آپ متقی لوگوں کے ساتھ رہیں تو آپ یہی تمنا کریں گے کہ آپ ان جیسے ہوں، اگر آپ فاسق لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں تو آپ یہی چاہیں گے کہ آپ ان جیسے ہوں، یعنی آپ جن کے ساتھ رہیں گے ویسے ہی بننا چاہیں گے. تو نیک لوگوں کو لازم کر لینے کا حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کے رکھیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر سارے کام کرتے ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں، یعنی ان کو چھوڑ کے اگنور کر کے اوروں کو نہ دیکھو. آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور اس شخص کا کہنا مت مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے. تو دوستی کا معیار ایمان ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی ایمان والوں کے ساتھ رہو.
تقوی والوں کے ساتھ دوستی رکھو کہ قیامت کے دن وہی ساتھ ہوں گے، باقی سب دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں تقوی والا دوست سچا دوست ہوتا ہے، نافرمان دوست دھوکے باز ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو چھوڑ جائے گا۔ اور نیک ساتھی کی علامت کیا ہوتی ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ایمان تازہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا تھا نا، اجلس بنا نؤمن سا، ہمارے ساتھ بیٹھو، میں ایک گھڑی ایمان کی باتیں کر لیں۔ حسن بصری کہتے ہیں ہمارے دینی بھائی ہمارے گھر والوں سے زیادہ قیمتی ہیں، ہمارے گھر والے ہمیں دنیا کی یاد دلاتے ہیں اور ہمارے دینی بھائی ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایسے دوست بنائیں جو آپ کی اصلاح کریں، آپ کی غلط باتوں پر یہ اثر کرنے والے نہ ہوں، بلکہ جہاں کہیں دیکھیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہاں بتائیں کہ آپ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے کر لیں۔ پھر جب آپ نیکی کا کام کریں تو آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، تعاونوا علی البر والتقوی، اور غلط کام میں ہو آپ تو ساتھ نہ دیں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور پھر دعا بھی مانگا کریں کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ وہ علقمہ کہتے ہیں جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، نئی جگہ گئے تھے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہتے پھر کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عنایت کر دیا کہ آپ خود چل کے میرے پاس آ گئے۔ نیکسٹ 2 آیت۔ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين۔ کیا بھلا اب ہم مرنے والے نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے، اور ہم عذاب دیے جانے والے بھی نہیں۔ جہنمیوں کا حشر دیکھ کے جنتی کے دل میں رش کا جذبہ مزید بیدار ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ ہمیں جو جنت کی زندگی ملی ہے اور نعمتیں ملی ہیں، کیا یہ دائمی نہیں، یہ ہمیشہ کی رہنے والی ہے، اب ہمیں موت نہیں آنے والی، ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اب ہمیں موت نہیں آئے گی، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والے بھی نہیں۔ اس آیت کی نا 2 تفسیریں، ان دونوں آیتوں کی 2 تفسیریں کی گئی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مومن یہ بات اپنے اس کافر دوست کو کہے گا جو قیامت کا منکر تھا اور وہ دنیا میں کہا کرتا تھا ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں اور ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ مومن اسے مخاطب کر کے کہے گا، یعنی اس بات کا جو اس نے دنیا میں کہی تھی نا، یہاں جواب دے گا، اب دیکھ لو کیا تمہاری وہ بات درست نکلی یا غلط۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، تو کیا ہم کبھی مرنے والے نہیں ہیں مگر ہماری پہلی موت، اور نہ ہم کبھی عذاب دیے جانے والے ہیں، یعنی اب تمہیں آگ پہ گر کے پتہ چل گیا کہ تمہاری بات غلط تھی۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ مومن اپنے جنتی ساتھیوں سے کلام کرے گا، یعنی مومن اپنے دنیا کے کافر ساتھی کے خطاب سے بات کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا جو اس کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور اللہ جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے، اور ان کو بیان کرنے کے لیے کہے گا کہ اب ہم، یعنی یہ استفہام تقریری ہے، پوچھا نہیں جا رہا کچھ بلکہ تقریری ہے، کیا کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں نا، اور بس وہ موت آئی تو آ گئی، اس طرح کا انداز ہے، ٹھیک ہے۔
اشور کراتے ہیں ہاں. اب ہم یہیں رہیں گے نا، یعنی اس طرح. بہرحال دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. تو حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حقیقت کو معلوم کر لیا تھا کہ موت ہر نعمت کو ختم کر دے گی، اس لیے وہ یہ کہیں گے، نہیں تو وہ کہیں گے ان ھذا لہ الفوز العظیم. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، تو جنت دوزخ کے بیچ میں لا کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. یعنی یہ اس کا ترجمہ یوں بنے گا جیسے اب ہم یہاں مرنے والے نہیں ہیں نا، بس وہی جو موت ہماری آ گئی. یعنی وہ دیکھے گا نا کہ دوزخ میں وہ ساتھی پڑا ہوا تو کہے گا شکر ہے میں مانی گیا، اب ہم یہاں ہیں، اب ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے نا. نیکسٹ ٹو آیا یہاں کر لے، پھر آگے بات کرتے. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. بے شک یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو دنیا میں عمل کرنا چاہیے. یعنی جہنم سے بچ جانے کے لیے اور جنت کی نعمتیں پانے کے لیے، یہ ہے اصل کامیابی. اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے اپنا جان مال وقت ہر چیز لگانی چاہیے. یہ سب سے زیادہ نفع بخش تجارت ہے جو عارضی دنیا کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب آپ اپنے کسی قریبی کے بارے میں، اپنے کسی بھائی بیٹے کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے جاب چھوڑ کے بزنس شروع کر دیا اور بزنس میں بہت وہ آگے نکل گیا، فلرش کر رہا ہے، تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی خوش، کتنا عقل مند ہے، اس نے جاب چھوڑی، نوکری چھوڑی، بزنس کیا، تجارت کی، اور سب سے اپنے سب کولیگ سے، سب فرینڈ سے، سب سے آگے نکل گیا، سب بہن بھائیوں سے آگے نکل گیا. اس نے اچھا سودا کیا، اچھا فیصلہ کیا، یہی کہتے ہیں. لیکن یہی اگر آپ کا کوئی بچہ جاب چھوڑ کے دین میں چلا جائے اور ہزاروں کو مسلمان کر دے، ہاں اچھا کیا، الحمدللہ ٹھیک کیا، بس بچوں کا تو کوئی حال نہیں اس کے. باقی ان فلاں فلاں کے بچوں کو یہ اور یہ مل گیا ہے، اس کو کیا، اس کے بچے تو رول رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں. یعنی دل سے نہیں کہیں گے، ہاں جو خود ایمان تقوی والے ہوں گے وہ ضرور دل سے کہیں گے، لیکن عام طور پر ہم خوش نہیں ہوتے، مائیں پریشان ہی رہتی ہیں. اب یہ اس نے سب یہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ سب کچھ اس کا کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی زندگی کیسے گزرے گی. نہیں سوچتے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی آگے کی زندگی کیسے گزرے گی، ان کو سکھانے سمجھانے بتانے کے لیے بھی تو کوئی ہو. یہ کام قربانیوں کے بغیر تو نہیں ہوتے نا، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایمان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. فوز جو ہے یہ سلامتی کے ساتھ خیر حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، مطلوب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جانا، جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ اچیو کر لینا، جو گول سیٹ کیا تھا اپنے لیے دنیا میں وہ اس کو مل گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اصل اور حقیقی کامیابی ہے بھی یہی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور.
جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ کتنی بھی نعمتیں ہوں ہمارے پاس، لیکن کتنے دن کے لیے ہیں؟ انسان سوچے تو گنے ہوئے دنوں کے لیے ہیں، گنتی کے دنوں کے لیے۔ بڑے سے بڑا گھر بنا لیں کتنے دن رہ سکتے ہیں؟ بڑی سے بڑی جائیدادیں خریدنے کتنے دن فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کتنے دن؟ میں نہیں کہتی کہ دنیا کے لیے کوئی لوگ کام نہ کریں، دنیا کے لیے کام کریں، مگر اس دنیا سے بھی آخرت کمائیں، اس سے اپنی آخرت بنائیں، ایسے ایسے خیر کے کام کریں، ایسے ایسے منصوبے بنائیں جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو دین کا فائدہ پہنچے، لوگ دین کی طرف آئیں، دین ایک رسم کے طور پر نہ رہ جائے کہ چند ریچول پورے کر کے بس بات ختم ہو گئی۔ یہ بھی تو ہم کرتے ہیں نا، اتنا چیریٹی میں بھی تو دے دیتے ہیں۔ چیریٹی صرف چیریٹی جیسے کام نہیں چلتا، چیریٹی کے ساتھ دماغ بھی چاہیے ہوتے ہیں جو اس چیریٹی کو صحیح جگہ استعمال کرے اور پھر لوگوں کی بھلائی کے کام کرے، منصوبے بنائے۔ بالکل، بے آباد عمارتیں، بڑی سے بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، خالی خالی خالی، ہاں جمعے کے دن بھر جاتی ہیں۔ کل جب جمعے کے لیے ایک جمعہ ہوا پارکنگ لاٹ بھری ہوئی تھی، دوسرا جمعہ ہوا پارکنگ لاٹ بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہم نے بھی کوئی کام شروع کر دیا جو چرچز میں ہوتا ہے، سنڈے کے دن چرچ خوب آباد ہوتا ہے، اس کے بعد بس خالی ہے عمارت، گنے چنے نمازی جن کو اللہ توفیق دے آ جاتے ہیں اور بات ختم۔ تو میں سوچتی تھی کہ کیا واقعی بس برتھ ہے کہ مسلمان اتنا پیسہ اور اتنی ایفرٹ لگائیں صرف جمعہ پڑھنے کے لیے؟ وہ تو پھر کوئی جگہ ہائر کر لیا کریں، کرائے پر لے لیا کریں، ہر ہفتے سال بھر کے لیے بک کر لیں، وہاں جمعہ پڑھائیں اور بات ختم، نہ اس کے کوئی انتظامی اخراجات اور نہ کچھ اور۔ جمعہ ہی پڑھنا ہے صرف، تو بات عید پڑھنی ہے اور جمعہ پڑھنا ہے، بس یہی دین رہ گیا تو بس ٹھیک ہے۔ نہ تعلیم حاصل کرنے کی فکر، نہ بچوں کو تعلیم دینے کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر۔ تو اس بڑے دن کے عذاب سے بچنا اصل کامیابی ہے، گناہوں سے معافی مل جانا اصل کامیابی ہے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے، وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کی رحمت ملنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اور دنیا اور آخرت میں جنت کی خوشخبری ملنا، یہ ہے اصل کامیابی۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے ہمارے پاس، جو نور نازل ہوا ہے، اس کی پیروی کرنی ہوگی، عبادت اور نیک کام کرنے ہوں گے، اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے بچنا ہوگا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہوگا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اتنا بھاری انعام لینے کے لیے پھر کچھ عمل کریں۔ لِمِثْلِ هَذَا، اس انعام تک پہنچنے کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا، تاخیر نہ کرنا، مواقع اور فرصتوں کو غنیمت جاننا۔ کوئی موقع آئے کام کا تو سوچ میں نہیں پڑ جانا کروں کہ نہ کروں، اچھا میں مشورہ کر کے بتاؤں گی، اچھا میں سوچ کے بتاؤں گی، نہیں، اپرچونٹی آئی، آپ کو پتا ہے آپ کے اندر ہے قابلیت، تو ٹھیک ہے میں استخارہ کرتی میں آ رہی ہوں،
آخر اللہ نے کسی کے دل میں آپ کا ہی نام ڈالا ہے کسی نیکی کے کام میں تعاون کرنے کے لیے، تو کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ اسے غنیمت سمجھے. زندگی کا نہیں پتا کب ختم ہو جائے، عمر کا نہیں پتا کب ختم ہو جائے، جوانی کا نہیں پتا کب چلی جائے، ہوش حواس کا نہیں پتا، صحت تندرستی کا نہیں پتا، معاملات کا نہیں پتا. آج آسانی ہے، کل کیا مشکل آ جائے، کس کو پتا ہے؟ یہ کووڈ کا کس کو پتا تھا؟ ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے رہے تھے کہ اس نعمتیں ملی ہوئی ہیں ایسے ہی، شاید ایسے ہی گاڑی چلتی رہے گی، نہیں پتا کہاں رکاوٹ آ جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ امیجن کریں آپ جنت میں پہنچ گئے ہیں، لیکن جنت کے آپ نچلے درجے پر ہیں جہاں آپ ہر وقت نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے. لیکن ایک درجہ وہ بھی ہے جس میں جب چاہیں اللہ کو دیکھیں. کیا دل چاہے گا کسی طرح وہاں پہنچ جائیں، لیکن وہاں تو کچھ نہیں کر سکتے. اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا میں سوچنا چاہیے تھا، جہاں اللہ کے لیے ہر چیز دینے کا نہیں سوچا، بچا بچا کے رکھا. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. قلیل من الاخرین، پچھلوں میں سے بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم لوگ ہیں جو قربانی کی سطح پر جیتے ہوں. آپ کچھ کہنا چاہیں تو اب نیکسٹ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اگر اس سارے مضمون پہ کچھ بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کر کے جیسے سمرائز ہی کر دیا فوز کا، اور جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ گول ہوگا، ٹارگٹ ہوگا تبھی تو کچھ کریں گے نا، ورنہ تو واقعی بغیر اس کے ہم ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا، وقت ضائع ہی ہوتا ہے. اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے واقعی کام کرنا پڑتا ہے، اور اچھے کام دیکھا ایٹ این ایکسپینس. وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کمفرٹ زون میں رہ کے کر سکتے ہیں، اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے جو انسان کو واقعی پے کرنی پڑتی ہے. اور کبھی کبھی جیسے انسان جب دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے یا وہ کام کرنے کے لیے اس کو اپنے اندر، جیسے آپ ارادے کی بات کر رہے تھے نا کہ ول ہونا، اپنے اندر ٹروتھفل ہونا، اور وہ پتہ ہونا کہ میں کیوں کر رہی ہوں جو میں کر رہی ہوں. اگر جب تک وہ نہ ہو تو نہ تو ہم خود کو کنونس کر سکتے ہیں وچ از سو امپورٹنٹ، اینڈ دین نہ دوسروں کو کر سکتے ہیں. جیسے کہ وہ پچھلا وہ مکالمہ سارا چل رہا تھا، میں سوچی تھی کہ پھر ہر چیز ہمیں واقعی بالکل پیچھے کر دیتی ہے کہ اچھا اس نے ایسے کہا تو، جیسے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں ریلیجن کے حوالے سے واقعی اٹس اے تھریٹ ان دی سیکولر ورلڈ فار ایوری ریلیجن، ناٹ جسٹ اسلام، لائک ایوری ریلیجن کے ساتھ. لیکن ہم ایک دم سے ڈیفینسو اس پہ، اور ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور اس سب کے لیے مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی ایمان میں راسخ کریں، ایمان کے اندر رسوخ حاصل کرنے کی توفیق دے، بیکاز جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ نہ اسٹرانگ کرے اور وہ ثابت قدم نہ بنائے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. اور یہ جو جنتی کا وہ ہے نا کہ وہ جس طرح کہہ رہا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو گیا، مجھے لگتا ہے جیسے کبھی ہم ٹراما سے نہیں گزرتے سازا، ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچ کے نکل آئے، لائک دیٹ واز اے نائٹ میئر کہ ہم اس کے اندر سے نکل آئے. خدا نہ خاصا جہاں ڈیزاسٹر اسٹرک ہوتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر یا ریفیوجیز کا اگر سوچا جائے، ان کے اندر واقعی ایک ڈر بیٹھا ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ میں واقعی اس سے نکل آئی ہوں، یعنی اس چیز سے میں نے فرار حاصل کر لیا. بعض اوقات آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی ایک دم قریب سے گزرتی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ کیسے بچ گئی. سبحان اللہ استاذہ، I don't know once happened we had a break in، اور میرے اور وہ پرسن جس نے بریک ان کیا تھا، ہمارا بیڈ روم کا ڈور تھا صرف، وہ بھی ادھر جیسے بند ہوتا ہے نا. اینڈ سم ٹائم جب اس وقت تو میں اتنے شوق میں تھی، شاید مجھے سمجھ بھی نہیں آئی تھی، لیکن اب میں سوچتی ہوں تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے بچایا، ورنہ انسان یعنی کوئی وہ نہیں کر سکتا. تو وہی ہم سب کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے مرتے دم تک. السلام علیکم استاذ جی. کسی بھی کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت تبھی آ سکتی ہے جب واعتصموا بحبل اللہ، اس قرآن سے جڑ کے رہیں. بالکل، جو بھٹکتے ہیں وہ اسی سے پہلے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں تو بس تو بھٹک پھر جاتے دور نکل جاتے ہیں. سادہ جی، آپ اس میں یہ تھا نا کہ ہم لوگ ہماری یعنی دوست ہم پہ اثر کرتے ہیں اور ہم دوسروں پہ اثر کرتے ہیں. تو مجھے یہ اتنا فیل ہو رہا تھا کہ ہمیں جو ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمیں خاص طور پہ اپنے
لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ ہم دین کی تبلیغ اپنے عمل سے کرنے والے ہوں، کہ لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ ہیں دین والے. تو مجھے یہ چیز بہت اور دوسری یعنی یہ چیز اگر ہم ایک دن دین کے اوپر چلتے ہیں دوسرے دن خود ہی چھوڑ دیتے، اس کا مطلب یہ کہ ہم جھوٹے تھے. جو ہم نے ایک اپنایا تھا، کچھ ایک خول تھا جو ہم نے اتار پھینکا جب ہمیں مشکل لگا. ایسے ہوتا ہے نا، کچھ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، سویٹر پہنے ہوتے ہیں، جیکٹ پہنی ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اتار پھینکتے ہیں. تو وہ خول چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جس وقت وہ موافق ہوا نہیں ہوتی خول اتار دیتے ہیں. اور سادہ جو ارادے کی بات ہے، جیسے جب ہم لوگ مشکل ہوتی ہے، کوئی بھی مشکل پڑتی ہے، جیسے میں پچھلے 1-1.5 سال سے اسٹڈیز اور جاب میں بہت بزی، تو ایسا بھی وقت آیا کہ مجھے لگا کہ یہ کورس کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن پھر ایک آپ کے اچھے ساتھیوں کا ہونا کہ جو مسلسل آپ کو کہے کہ نہیں تمہیں کرنا ہے، کسی بھی طرح کرنا ہے، پھر اپنا ارادے کا ہونا کہ نہیں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. اور واقعی میں نے دیکھا ہے پورا ہفتہ اگر ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں اور آگے یہ 2 کلاسز مجھے لگتا ہے اینٹی ڈوٹ ہے کہ سارے ہفتے کی ہر چیز نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں بدل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کلاسز سے ہمیشہ جوڑے رکھے. ہاں. ہے نا جی، دیتے ہیں ان کو دیتے. سادہ جی، ہاں بات بالکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی پرائرٹیز اتنی زیادہ دنیا کے لیے سیٹ کی ہوئی ہیں، ہماری لائف کی پرائرٹیز میں کچھ ہے نہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہے، اور بس ہماری یہی پریکٹس ہے کہ ہم اپنے باس کو خوش کر دیں، اور جو بھی ہمارے کنیکشن جہاں بھی ہم ان کو ہر دیں. ایک کو خوش کرنے کی فکر میں ہے جی ہاں، سوائے اللہ تعالیٰ کے. جی ہاں، صبح سے رات تک ہماری یہی کوشش ہے. ایون استاذہ میں نے کتنے لوگوں کو خود کہا کہ فرائیڈے کے دن ہم نماز کے لیے بریک کیوں نہیں لیتے، ہم ایسے اپنے اسکیجول، میں نے ایون اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ فرائیڈے کے دن بھی جاب میں ایسے اسکیجول سیٹ کر لو کہ تم اپنی نماز کا ٹائم رکھو، یا ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں اور بالکل. آپ کی پریئر ٹائم ہے. اور ایون نہیں کہ آپ اگر عصر میں بھی وہاں پہ، مغرب میں بھی، تو آپ اپنی بریک ایسے سیٹ کر سکتے ہیں. ہم لیکن استاذہ افسوس ہے کہ یہ تو ہم لوگ کر ہی نہیں رہے نا. ہم تو خود ہی اپنا آپ کو، آپ دیکھیے استاذہ جی کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح شو کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے سسٹر نے بات کی کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح شو کر رہے ہیں. ہم اپنی خود ہی نہیں بتا رہے کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ ہماری نماز کا وقت ہے. ہم نے خود ہی نہیں اپنا آپ کو ہائی پرائرٹی سے باس خوش ہو جائے بس. جزاک اللہ. ہے نا. جی استادہ، علم کی محفل جنت کا باغ ہے، تو میں یہ بچوں سے بھی اور خود سے بھی یہی کہ جب آج اب اس باغ میں ہم بیٹھنا پسند نہیں کریں گے تو کل کیسے جنت جائیں گے. اس باغ کی عادت ہونی چاہیے، یہاں بیٹھیں، بالکل. یہاں آئیں. اور اس میں گھر پہ بھی اگر 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو بلکہ اس میں اگر دل نہیں لگ رہا نا تو اس کا مطلب وی آر ناٹ جنت ٹائپ کا کوئی مٹیریل اندر ہے نہیں اپنے. اگر رکھنا ہے تو اس کا شوق، اس کا ٹیسٹ پسند کرنا شروع کریں. نیکسٹ آیا 62. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا تھوہر زقوم کا درخت؟ اہل جنت کے کھانوں کے بعد اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے. پچھلی آیت میں ہے نا، پچھلی جو 41 42 43 میں، اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم. تو یہاں پر کوئی کمپیریزن ہی نہیں. خیر ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیونکہ کفار جو تھے وہ اپنے اعمال کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ کامیاب لوگ ہیں، یہ مسلمان بیچارے تو ان کے یہ بیچارے کیا پائیں گے اور تمہارا کیا حال ہوگا. صرف یہاں دنیا کو میں کمپیریزن نہ کرو. ہم دنیا میں کمپیریزن کرتے ہیں نا، ہم دین کی طرف آ گئے تو ہمارا اچھا پہننا اوڑھنا چلا گیا، ہم اب اس گاؤن میں رہتے ہیں، یا اسی طرح کی اور چیزیں، سود پہ گھر لیا تھا وہ چھوڑنا پڑا، پھر وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہم سوچتے ہیں. تو پھر ہمارا لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ لیونگ سٹائل جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا. جو ہم چاہتے تھے جیسا رہنا ویسا نہیں رہ سکتے. تو لیکن صرف یہ نہ سوچو کہ دنیا میں کیا ہوا، وہاں آگے بھی دیکھو کہ کس کے لیے کیا ہے. یعنی اہل جنت کو عطا کی جانے والی نعمتیں بہترین ہیں جو انہوں نے دنیا میں قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں، یا جہنم میں دیے جانے والے عذاب
جن کی قسمیں یہاں بیان کی گئیں. کون سا کھانا اچھا ہے. نزلن جو لفظ ہے نا یہ کھانے پینے کی چیزیں اور آرام کی جگہ جو مہمان کے آنے کے وقت کے لیے تیار کی جاتی ہیں. یعنی نزل اس جگہ کو اور اس سارے ارینجمنٹ کو کہتے ہیں جو مہمان کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور زقوم کا لفظ جو ہے یہ تزقم سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی ناگوار چیز کو بہت مشکل سے نگلنے کے لیے آتا ہے تزقم. دنیا میں کہتے ہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ آگ میں پیدا فرمائے گا. انتہائی زہریلا پودا ہے, آگ سے نشو نما پائے گا. دنیا میں تو آگ سے پودے جل جاتے ہیں لیکن وہاں یہ بڑھے گا. دنیا میں جس کو زقوم کہتے ہیں نا وہ بھی بہت زہریلا ہوتا ہے. اس کو توڑیں تو اس کے اندر سے دودھ جیسی چیز نکلتی ہے. اگر وہ جسم کو لگ جائے تو جسم سوج جاتا ہے, اور اگر انسان زیادہ لگ جائے تو انسان مر بھی سکتا ہے, اتنا زہر ہوتا ہے اس کے اندر. اور یہ صحرائی جگہوں, صحرائی علاقوں میں, خشک زمینوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے, جس کو ہنزل بھی کہتے ہیں. جی, پتے چوڑے موٹے کانٹے دار ہوتے ہیں, کیکٹس بھی کہتے ہیں. جہنم کا جو زقوم ہے اس کے ایک قطرے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر زمین پہ ٹپکایا جائے صرف ایک ڈراپ پوری زمین پر, پورے پلانٹ پر, تو ساری زندگی, سارے زمین پہ رہنے والوں کی زندگی تلخ ہو جائے, اتنی پولوشن ہو اس کی وجہ سے. تو جس کو کھانا ہی زقوم کا ملے گا اس کا حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ رحم کرے. نیکسٹ 3 آیتیں. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا رکھا ہے. بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ میں سے نکلتا ہے, اس کے خوشے ایسے ہیں گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہوں. یعنی زقوم کا درخت کفار مکہ کی آزمائش کا سبب بنا دیا گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں کوئی درخت پیدا ہو. بے وقوف ہو تم, کبھی آگ میں بھی درخت پیدا ہوا, یہ کیسی باتیں کرتے ہو. تو یہ بات ان کے لیے فتنہ بن گئی. یہ جو یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے لیے تو واقعی پھر سمجھنا مشکل ہے. یعنی بہت سی باتیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں, جن پر ایمان لانا ضروری ہے, وہ اس قبیل سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا, یا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ کر سکتا. بالکل اللہ کے لیے کچھ, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. انا جعلناها فتنة للظالمین, فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں. اور زقوم کا درخت دنیا اور آخرت میں آزمائش اور امتحان ہوگا. دنیا میں اس کے تفصیل اور آخرت میں اس کا کھانا. اور ظالموں سے مراد یہاں کافر ہیں جنہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, اصل کہتے ہیں جڑ کو, تہ کو, یعنی جہنم کی گہرائی میں یہ اگے گا, زمین, جہنم کی زمین پر اگے گا. ہاں اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی نکل کے. اب یہاں کتنی تفصیل بتا دی گئی ہے نا اس کی, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اختلاف کرنے کی چیز نہیں, یہ ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے. اور یہ کہ وہ جہنم میں آگ میں بھی قائم رہے گا, وہ جہنم کی آگ سے نشو نما پائے گا. جہنم کی آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, وہ اتنا سخت ہے, اتنا سخت ہے. سوچئے کہ جہنم کی آگ لا تبقی ولا تذر ہے, جو کچھ نہ چھوڑے. زقوم اس سے بھی سخت ہے, یعنی بلا ہے نا جہنم میں, کہ جیسے جہنم کی آگ بھی کچھ نہیں کر پا رہی, وہ ان کا کھانا ہوگا. پھر کیسا کھانا ہوگا. اور پھر مقام پیدائش کا بھی ذکر کر دیا کہ اگے گا کہاں وہ, اتنی ڈیٹیلز بتا دی گئی.
کیونکہ جو چیز جہاں اگتی ہے اس کی ایک اس علاقے کی تاثیر ہوتی ہے اس میں. جو لوگ جس خاص علاقے میں پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر خاص طرح کی عادات پائی جاتی ہیں. اور یہاں جہنم کی تہ کی بات ہے، اور وہ تہ کتنی نیچے ہے کہ اگر ایک چٹان پھینکی جائے، آپ نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان اندر پھینکی جائے تو 70 سال تک گرتی رہے گی، گرتی رہے گی، گرتی رہے گی، تب اس کی گہرائی میں پہنچے گی. یعنی صرف امیجنیشن سے ہی کہ انسان وہاں تک امیجنیشن میں بھی اترے نا ذرا، دل گھبرا جاتا ہے. اگر اس میں کوئی آگ نہ بھی ہو تب بھی وہ اتنا اندھیری اور اتنی گہری جگہ. روح کہاں پٹتی سوچ کے بھی. اللہم اجرنا من النار. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے ایسے ہیں گویا شیطانوں کے سر. طلع، طلع خوشے کو کہتے ہیں. خوشہ آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ جس میں سے پھر پھل نکلتا ہے. یعنی اس کے پھل جو ہے یا اس کے جو اوپر کا حصہ ہے وہ سوری بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سانپوں کی ایک قسم کو بھی شیاطین کہتے ہیں، تو وہ سانپ کے جو پھن ہوتا ہے نا اوپر اس کی طرح ہوگا. واللہ عالم اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ غیب سے تعلق رکھتا ہے یہ سب. نیکسٹ آیا. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. بس بے شک وہ جہنمی اس میں سے ضرور کھانے والے ہیں، پھر اس سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہیں. استغفر اللہ، کیونکہ بھوک سخت لگے گی، کھائے بغیر گزارا بھی نہیں. یعنی یقینی طور پر یہ جہاں جملہ اسمیہ ہے اور پھر لام کے ساتھ تاکیدی بنایا گیا ہے کہ مسلسل کھائیں گے. کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کام کے ثبوت کے لیے اور کام کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے ہوتا ہے، ایسا ہوتا رہے گا. اسی لیے ترجمہ کیا گیا مالئون، بھرنے والے ہیں، بھرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے، یعنی بھرتے رہیں گے. خواہ اس کا ذائقہ کتنا ہی تلخ اور ناپسندیدہ ہوگا، شدید بھوک ان کو مجبور کر دے گی، اور بھوک ان کو بھوک کی مجبوری سے وہ کھاتے چلے جائیں گے. دنیا میں اگر ایسی چیز کھانا پڑے انسان کو تو موت کو ترجیح دے. لیکن جو بھی کھائیں گے اس سے ان کی صحت نہیں کچھ ہوگی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ بھوک ختم ہوگی. استغفر اللہ، یعنی انسان کھاتا بھی رہے اور بھوک بھی نہ ختم ہو. لا یسمن ولا یغنی من جوع. سورۃ مزمل میں آتا ہے طعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، حلق میں اٹکنے والا کھانا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا. نیکسٹ. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. پھر بے شک ان کے لیے اس کے اوپر یقیناً کھولتے پانی کی آمیزش ہوگی. یعنی اس درخت کو کھانے کے بعد پھر پیاس لگے گی، جیسے کڑوی چیز کو کھائی جائے تو پیاس لگتی ہے، تو وہاں بھی ان کو پیاس لگے گی، اور پھر اس کے لیے گرم ابلتا پانی ان کو ملے گا جو انتہائی گرم ہوگا، انتہا کو پہنچا ہوا. شوب کا مطلب ہوتا ہے ملا ہونا، ملاوٹ. لشوب من حمیم، یعنی ایسا مشروب ہوگا جو شدید حرارت والے پانی سے ملا ہوا ہوگا. اور کتنا سخت گرم ہوگا،
ایک اور جگہ پر آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُم، سورۃ محمد میں شاید، انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتیں بھی کاٹ کے رکھ دے گا. سورۃ کہف میں آتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. سورۃ صاد میں آتا ہے حمیم وغساق، کھولتا ہوا پانی اور پیپ جو جسم کو کاٹ دے گا، گلا دے گا. نیکسٹ آیا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. پھر بے شک ان کی واپسی یقیناً جہنم کی آگ کی طرف ہوگی. یعنی کھا پی کے پھر جہنمی کی آگ کی طرف ٹھکانہ پکڑنا ہوگا، لوٹ کے جہنمی کی طرف جانا ہوگا. یطوفون بینہا و بین حمیم آن. نیکسٹ ٹو آیاز. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. بے شک انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے. یعنی انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو شرک اور گمراہی پہ پایا تو انہوں نے انہی کی پیروی کی اور تیزی سے کی، دوڑ دوڑ کے کی. الفاؤ کا لفظ ہے نا، یہ لفظ سے لام فا ہوا، کسی چیز کے آگے سے حجاب دور ہو جانا، اس کا ظاہر ہو جانا. الفا کسی چیز کا علم میں آنا، کوئی چیز سامنے آ جانا. اور یہ رعون کا مطلب ہے جذبات سے بے قابو ہو کے دوڑنا، تیز رفتاری کے لیے آتا ہے. یہ ہرعا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں جلدی کرنا، تیزی کرنا. یعنی ان کے باپ دادا گمراہ تھے، انہوں نے بھی انہی کی پیروی کی، انہی کے طریقوں پر دوڑ دوڑ کے چلتے رہے، بڑی خوشی کے ساتھ چلتے رہے. ہر دور کے لوگوں نے یہی کیا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے آباء و اجداد کو لیں گے، دنیاوی معاملات میں نئے سے نئے ٹرینڈز، نئے سے نئے فیشن، لیکن دین کے معاملے میں پرانی رسمیں، کوئی عقل سے کام نہیں لینا، کوئی تبدیل نہیں ہونا. سورۃ بقرہ میں آتا ہے نا قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. اگلی 3 آیتیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. اور یقیناً ان سے پہلے کے اکثر لوگ بھی بھٹک گئے تھے، اور یقیناً ہم نے ان میں خبردار کرنے والے رسول بھیجے تھے، پھر دیکھو ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا. قبل ہم سے مراد کون ہے؟ ہم سے مراد یہاں قریش ہے، یعنی قریش سے پہلے کے لوگ، یعنی تاریخ میں جو گزری ہیں قومیں، گمراہ قومیں، تو ان کی اکثریت جو تھی وہ بھی بھٹکی ہوئی تھی. استغفر اللہ. یعنی دنیا میں ضالین کی کثرت رہی، اس لیے اکثریت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کہ سبھی یہ کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے ان میں بھیجے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان کا انجام اس کے بارے میں سورۃ العنکبوت میں آتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک قوم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی کے اوپر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کوئی ایسا تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ، کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. نیکسٹ ہے إلا عباد الله المخلصين. سوائے اللہ کے خالص کیے گئے بندوں کے، یعنی وہ عذاب سے محفوظ رہے، بھٹکنے سے محفوظ رہے اور پھر عذاب سے بھی محفوظ رہے. انہوں نے اخلاص اختیار کیا تو اللہ نے ان کو خالص کر لیا، اپنے لیے چن لیا. تو جو انسان اللہ کے لیے خالص عمل کرتا ہو، جس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے اور اس کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے. وہ ہمیشہ اللہ کے یاد میں ہوتا ہے، کائنات میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے طریقے ڈھونڈتا ہے، وہ کام تلاش کرتا ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کی رضا پا سکے، ان کاموں سے دور بھاگتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو. وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا. لیکن جو شخص مخلص نہیں ہوتا نا، تو پھر اس کی عبادت بھی عادت بن جاتی ہے، بس وہ روٹین میں سارے کام کر رہا ہوتا ہے. وہ نماز کا وقت ہے کہ اٹھو وضو کرو نماز پڑھو، عادت ہے بس اس لیے پڑھتے ہیں. اس سے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی اللہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا، کوئی نیک کاموں میں ترقی نہیں ہوتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخلصون کو چن لیا، اللہ نے ان کو چن لیا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اجعلنا من المخلصین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آج ہم نے تفسیر کی ہے سورہ الصافات کی، آیت نمبر 50 سے لے کے 74 تک انشاءاللہ. کچھ اپنے لیے عمل کی باتوں کو سلیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، جس پر ہم پورا ویک انشاءاللہ ضرور غور و فکر کریں گے اور عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی پھر اس کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور آمین یا رب العالمین. اور اپنے لیے جیسے اپنی نیت کو بھی خالص کرنے کی دعا انشاءاللہ مانگ لیتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. بارک اللہ فی. جیسے آج پھر اسی کریم کے بارے میں بات ہوئی نا، دوست کے بارے میں. ایسا قریبی دوست جو کہ ہمیں جن کے ساتھ ہم ٹائم گزارتے ہیں، جن کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے.
تو بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہمارا ٹائم کس کے ساتھ گزرتا ہے. ہماری آخرت اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. رائٹ. سبحان اللہ. آج اب دیکھیے ہم نے جب شروع کیا آیا نمبر 50 میں، تو ہم نے مجلس کے آداب کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کی. رائٹ. تو آپ بتائیے کہ ایک اس وقت جو کامن بیماری ہے وہ کیا ہے؟ سیل فون ہے نا، کہ ہم واقعی بھول گئے ہم آداب کو، کہ کوئی بیٹھا ہے، آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ انسان اپنے آپ سے پہلے شروع کرتا ہے. رائٹ. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ایک تو سیل فون اگر نہیں چاہیے تو گھر ہی چھوڑ جائیں، مگر اگر ہے بھی تو آف کر کے بیگ میں پڑا رہے. دیکھیے ہمارے آنسرنگ مشین بھی سیٹ ہوئی ہیں. آنسرنگ مشین میں چلا جائے گا، چلے اگر باتھ روم بریک ہو تو ہم ریسٹ روم جائیں تو وہاں جا کے چیک کر لیں، یا مطلب ادھر ادھر ہو جائیں تو چیک کر لیں. مگر اس عادت کو ہمیں ضرور دیکھنا ہے. واقعی یہ بہت کتنی بد اخلاقی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں کہ ہم سے بھی یہ غلطی جب ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم کسی کے ساتھ بات کریں، کسی کے گھر جائیں یا ہمارے گھر کوئی آئے، تو وی نیڈ ٹو گیو دم دا ریسپیکٹ دے ڈیزرو. رائٹ. اپنا ٹائم بھی دیں. اور آپ دیکھیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی زبردست ہے. وہ صرف دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ اپنا باڈی کو اس کی طرف موڑتے تھے، اور پھر ان کی جیسے باڈی لینگویج بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ بس میرے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت نہیں کرتے. ہر صحابی کا یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب دیکھیے کتنی زبردست ایک چیز ہے نا، کہ آپ جس سے بھی بات کریں تو وہ سمجھے کہ آپ ان کے لیے، وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ. رائٹ. دوسرے کو امپورٹنس دینا. تو جب ہمارا اخلاق ایسا ہوگا تو پھر جب ہم بات بھی کریں گے تو انشاءاللہ وہ اثر والی ہوگی. انشاءاللہ. بارک اللہ فی. اور آج ہم نے جیسے کامیابی پہ بھی بات کی. اصل کامیابی کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اصل کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچنا اور جنت میں داخلہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم صرف جنت میں داخلہ نہیں، جنت الفردوس، سب سے اعلیٰ جنت، کہ جس کی چھت، جس کے اوپر عرش کا چھت ہو. رائٹ. ہم آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت، مطلب زیادہ سے زیادہ ملاقات ہو، زیادہ سے زیادہ ہم دیکھ سکیں. سبحان اللہ. یس یس. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دیدار کتنا اچھا لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم ایسے کام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم جنت الفردوس تک ہم سب پہنچ سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ایسے کام کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.